نے جو باتیں کی ہیں شروع میں بھی اور بیچ میں بھی، تو اس کو میں تو اقرار جرم کہوں یا اعتراف حقیقت کہوں، جو 2017-18 کے بارے میں بات کی ہیں، اور آئے تھوڑی دیر کے لیے خالص سچ بولتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ آن ایئر جانے بھی دیں گی اور کاٹیں گی بھی کچھ نہیں اگر میں سچ بولوں تو۔ وعدہ جی عمران خان پروجیکٹ ایک سازش تھی۔ مرتضی علی شاہ دی نیوز کا رپورٹر، اس نے خود موقع پہ پکڑا لندن میں جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا، طاہر القادری، عمران خان، شجاعت حسین کو اس اپارٹمنٹ میں جس میں بیٹھ کے یہ سازش طے ہوئی تھی، وہاں سے یہ شروع ہوا کام۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور یہ عمران خان کو لانے کا جو خیال ہے جنرل کیانی کے دور میں شروع ہوا۔ جنرل پاشا، جنرل ظہیر، جنرل رضوان، جنرل فیض اس کے کرتا درتا تھے، اور قمر باجوہ، راحیل شریف اس پہ شامل تھا۔ قمر جاوید باجوہ نے اس کو آگے پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ بیچ میں انہوں نے 5-6 ججز ملائے، 7-5-6 اینکرز ملائے جو سمگلنگ کے پیسے سے ٹی وی چینل چلاتے تھے، جو آئی ایس پی آر کو نچوڑتے تھے، اور آئی ایس پی آر کے ڈی جیز بھی اس میں پیسہ بنا کے گئے ہیں۔ یہ ہے حقیقت جو سازش ہوئی، اور جس کا اقرار میں نے نہیں کیا، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پبلکلی جی ایچ کیو کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے سیاست میں حصہ لیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہے وہ حقیقت۔ اب آپ بتا دیں اگر ایسی حقیقت اب ہے، کسی نے مانا ہے تو وہ نام لیں، آپ نام لینا، ہمت کریں۔ آپ کہہ رہی ہیں ڈیل کی نواز شریف نے، تو دوسری طرف کا بھی نام لینا۔ جتنا بغض اور منافقت ہمارے اندر ہے، منحصر قوم، اور ہم کبھی ادھر سے گھما کے بات کرتے ہیں، کبھی ادھر سے بات کرتے ہیں، کریں نا بات۔ ان سب لوگوں کے نام لے کے یہ سازش میں شامل نہیں تھے نواز شریف کو نکالنے کے لیے۔ آج طے شدہ نہیں ہے، 24 سال ہو گئے ہیں۔ آج ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اب آپ 24 سال ہو گئے ہیں، 24 سال۔ نواز شریف جو پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، 24 سال میں یہ 4 جرنیل، 4 جج اور 4 اینکر نے انہیں صرف ایک دفعہ الیکشن لڑنے دیا ہے۔ کیوں بتائیں، کس قانون کے تحت؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں عدالتی سہولت کی بات کی؟ عدالتی ریلیف میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ عدالتی ریلیف یہ ہے کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کی غیر موجودگی میں ان کو سزا سنائی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے آج اپلائی کیا کہ میری غیر موجودگی میں آپ نے سزا سنائی ہے، اس لیے میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے ضمانت دی جائے راہداری کی۔ نیب سے پوچھا، نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کیا نیب یہ اعتراض کرتا کہ جی واپس نہ آئیں؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جنہوں نے دوسرا مقدمہ سنا، انہوں نے کل کہا نا نیب سے کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ نیب کا کانسنٹ ہے کہ وہ واپس آئیں۔ تو کیا نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ نہ واپس آئیں؟ نیب نے تو یہی کہنا نا کہ ایک ملزم واپس آنا چاہ رہا ہے تو کہیں گے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہم سٹرنگ ڈاکٹر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور ہمارے اندر بغض اتنا ہے کہ اگر عدالت کسی مظلوم کو انصاف دینا شروع کرتی ہے تو ہم کہتے ہو یہ تو ڈیل ہوگی۔ بھی ڈیل نہ ہوئی تو نام لینا، دوسری طرف کا نام کیوں نہیں لیتے ہم؟ میں نے تو جو سازش عمران خان نے مل کے کی، جن جنرلوں، ججوں اور اینکرز اور میڈیا سیٹ کے ساتھ مل کر، میں نے تو نام لیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کریں ایکشن ان کے خلاف، بنائیں کمیشن، مجھے بھی بلائیں، ان کو بھی بلائیں، جو جھوٹا ہے اس کو سزا دے دیں۔ سب طے شدہ نہیں ہے۔ جی میں ابھی بات کر لوں عائشہ جی، اب صاحب مجھے زیرم صاحب کی طرف بھی جانا ہے، کہیے آپ کمپلیٹ کیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اقامہ جس پہ نواز شریف کو آپ نے سزا دی ہے، وہ ایسا کیس ہے جس کی کوئی مثال نہیں دی جاتی، کسی جگہ مثال نہیں دی جاتی۔ دے نا، سائٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ اور کیا یہ جاوید ہاشمی جو وائس جو پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ پریس کانفرنس میں نہیں کہا تھا کہ مجھے اگلے چیف جسٹس ہمارے آ رہے ہیں، کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ نہیں کہا، بیان الفی نہیں دیا کہ جنرل فیض ہمیں آ کے کہہ رہا تھا کہ یہ مرضی کے بیچ بنائیں، اور اگر ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کدھر سے؟